بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منگول صفاقی، خون ریزی، تباہی اور ملیا میٹ کا دوسرا نام ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جتنا سمجھا جاتا ہے کہ منگول عذاب تھے، ایک بلا تھی، ایک اندھیری کا نام تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں منگولوں کی جو کامیابی کا راز ہے وہ ان کے فریق مخالف تھے، یعنی جن کے خلاف انہوں نے لڑنا تھا یا ان کا ٹارگٹ تھا۔ یہ بالکل بھی اتنے بہادر نہیں تھے جتنا کہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ عیار تھے، چالاک تھے اور موقع پرست تھے۔ اب ان کا طریقہ واردات کیا تھا، ان کی کامیابی کا راز کیا تھا کہ یہ ایک لینڈ لاک زمین منگولیا سے اٹھے، یہاں یہ خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے اور وہاں سے اٹھ کے یہ پوری دنیا پہ چھا گئے۔ یہ چیز سوچنے کی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی۔ سب سے پہلا جو ان کی کامیابی کا راز تھا وہ ان کی طرف سے پھیلائی گئی دہشت تھی، اور اس کے بعد جو دوسری چیز اس میں آتی ہے ان کی کامیابی میں، وہ ہے فریق مخالف کی کمزوریاں۔ اب ان کا کام کیا تھا کہ سب سے پہلے یہ دہشت پھیلاتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، مختلف جگہ پہ یہ حملہ آور ہوتے تھے، اور اس کے بعد جب دہشت پھیل جاتی تھی تو پھر جو فریق مخالف ہوتا تھا اس کو توڑتے تھے، یعنی ان میں جو ہے نا وہ اتحاد کا خاتمہ کرتے تھے۔ جب وہ ٹارگٹ جیسے یہ بخارا کا علاقہ ہے یا جدھر بھی یہ گئے ہیں وہاں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ فریق مخالف کو پہلے تقسیم کیا، اور تقسیم کرنے کے بعد پھر جب ان میں اتفاق اور اتحاد ختم ہو جاتا تھا تو چونکہ وہ تقسیم ہو چکے ہوتے تھے تو پھر وہ گروہ جو منگولوں کا مخالف تھا تو اسے جا کے یہ ملیا میٹ کر دیتے تھے۔ تو ان کا ایک تو یہ طریقہ واردات تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ جنگ میں کوئی جو ہے نا وہ ثابت قدم نہیں رہتے تھے۔ آپ آج بھی ایک ڈرامہ نشر ہوتا ہے ارطغرل غازی، اس کو دیکھ لیں، وہاں ان کی جو چالیں ہیں وہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ جائیں گی کہ فریق مخالف کو تقسیم کرنا، لڑانا اور دہشت پھیلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے وسائل پہ قبضہ کرنا، اور موقع پاتے ہی جب کہ سمجھے کہ یہ ہار رہے ہیں تو بھاگ جانا۔ تو یہ ان کا جو طرہ امتیاز ہے، اور دہشت ان کی ایسے ہی جو ہے نا وہ پھیلتی تھی تو لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے تھے۔ تو فقیر جو ہمارا تھا اس کا کہ فریق مخالف جو تھے ان کا ڈرنا بھی ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ تھی اس میں۔ تو اس کے بعد ان کی جو بربریت تھی کہ جہاں یہ حملہ کرتے تھے تو بربریت کا نشانہ بناتے تھے۔ اب اس میں جو مشہور ترین ان کے خان ہوئے ہیں اس میں چنگیز خان ہے، ہلاکو خان ہے، ایک قبلائے خان، وہ بھی انگلش میں اس کا ذکر آتا ہے، چنگیز خان کو شاید کہتے ہیں۔ یا اس کے بعد اگر آپ ان میں دیکھیں تو ان کے بہت سے جو دوسرے خان، عبیدائے خان ہے اس میں۔ اب آگے جو پھر چنگیز خان کے بعد جو ان کی جو بادشاہت ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، تو بعد میں پھر یہ بھی اسی طرح کرنے لگ گئے جس طرح دوسرے جو ان کے فریق مخالف کرتے تھے، یعنی آپس میں یہ گروہ گروہ تقسیم ہو گئے، لیکن ان کا جو طریقہ واردات وہی رہا جو پہلے تھا۔ تو یہی وہ چیزیں تھیں کہ جو ہی فریق مخالف کا اتحاد ختم ہوتا تھا یہ اس کو کچل ڈالتے تھے۔ تو ضرورت بھی اسی امر کی ہے کہ اگر آج بھی دیکھا جائے تو ہارتا وہی ہے جو تقسیم ہو جاتا ہے، اور تقسیم ہونے کے بعد آپس میں لڑتا ہے، اور لڑنے کے بعد کمزور ہو جاتا ہے،
اور جب وہ کمزور ہوتا ہے تو دشمن اس پہ غلبہ پا لیتا ہے۔ سیم کیس آج جو یوم دفاع کے حوالے سے 6 ستمبر ہے، تو یہ بھی معاملہ کہ 65 کی جنگ میں اتفاق اتحاد سے لڑی گئی جنگ میں انہوں نے اپنے سے کئی گنا جو بڑی طاقت ہے انڈیا اس کو شکست دے دی، لیکن ٹھیک 5 سال بعد 1971 میں وہ جذبہ اتحاد وہ سارا ختم کیسے ہو گیا۔ 5 سال کے اندر 1971 میں ہتھیار بھی ڈالنے پڑ گئے، بدنامی بھی ہوئی، جنگ بھی ہارے اور ملک آدھا ملک بھی دے بیٹھے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ اتفاق اور اتحاد وہ چیز ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے اور بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں آپ کو فتح دلاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں تقسیم اور آپس میں مناقشہ یعنی لڑائی جو ہے وہ آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو یہی چیز ہمیں لینی ہے کہ ہمیں آئندہ بھی اگر ان دنیا کے نقشے پہ رہنا ہے تو ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنا ہوگا، ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا اور آپس میں پیار محبت سے زندگی گزارنا ہوگی۔ اگر ہم اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے رہے، تقسیم ہو گئے، تو منگولوں جیسی کوئی اور پاور آئے گی اور وہ ہمیں کچل کے رکھ دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل if you like it, comment on it for my improvement and share with your friends as well.